ہمارا اجر و ثواب تو یہ ہے کہ ہمیں حسین کا دیدار کرا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر انہیں روکا جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں پہلے مولا کا دیدار کراؤ۔ گویا آپ رونے والے، ہائے کہہ کے رونے والے، ماتم کرنے والے، عزا خانے سجانے والے، آپ کہیں گے ہم جنت میں تو نہیں جائیں گے، ہماری جنت تو حسین کا دیدار ہے۔ پھر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر جب آخر میں امام حسین کی آمد ہوگی، بڑے بڑی شخصیات کو سواریوں پر بٹھا کے لایا جائے گا، لیکن جس شان سے حسین آئیں گے وہ شان ہی کچھ اور ہے۔ جب امام حسین محشر میں تشریف لائیں گے تو یہ سارے حداث الحسین، میں نے تو عربی میں حدیث سنائی ہے نا، 4 حوالے، کوئی اگر کہ سوچ رہا ہو یہ کہاں سے لائیں بات، تو حوالے تو آپ ڈھونڈیں نا، میرے پاس تو 2 حوالے، آپ کے پاس 6 حوالے ہوں گے۔ حدیث کہہ رہی ہے ہم حداث الحسین۔ حدث ایک مرتبہ کوئی چیز بولی جائے، میں نے جب لفظ بولا وہ ایک دفعہ، بار بار بولنے سے بولنے والے کو حادث نہیں حدث کہتے ہیں، حداث کہتے ہیں، کثرت سے بولنے والا، زیادہ بولنے والا۔ صبح بھی مجلس، دوپہر میں بھی مجلس، رات میں بھی مجلس، مجلس سے تھکتے نہیں ہو۔ انہیں پتا ہے اس مجلس میں بار بار جانے سے وہ جنت ملے گی جسے حسین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین کا دیدار ہوگا، سب سے پہلے امام حسین کا دیدار ہوگا، اور یہ سارے حسینی امام حسین کے ساتھ جنت کے اس مقام پر جائیں گے جسے قرآن میں اللہ نے جنتی کہا ہے، میرا خاص قرب۔ امام حسین سب کے لیے اللہ نے جنت بولا ہے، امام حسین کے لیے جنتی کہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ایک عمومی جنت ہے اور ایک وہ جنت ہے جو حسین کی جنت۔ امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جب محشر میں حسین آئیں گے نا تو منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ سب سے پہلے سیدہ زہرا آئیں گی۔ نبی فرماتے ہیں او بسو علی البراق، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے اس روایت کو، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا۔ یو بسو علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پہ بٹھائے جائیں گے۔ یو بس الحسن والحسین علی ناقتین، حسن حسین اپنی اپنی سواریوں پر ہوں گے۔ یو بس الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں جب ساری سواریاں لگ جائیں گی تو پھر آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ آ رہی ہے۔ نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے۔ آواز قدرت آئے گی آپ بھی آنکھیں بند کریں۔ اللہ، مولا علی فرمائیں گے یہ میری زوجہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی علی اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیا تعظیم ہے محشر میں جناب زہرا کی۔ آواز آئے گی آنکھیں بند کرو، گردنیں جھکاؤ۔ میں ابھی کوئی 6 مہینے پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، بڑھاپے کی وجہ سے وہ ٹیک لگائے تھے دیوار سے، اور مجھ سے کہا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، تو پیر سیدھا کیا اور اپنی ایک چادر اپنے پیر پہ ڈالی ہوئی تھی کہ میرا ادب رہے، وہاں بیٹھنے والوں کا خیال رہے۔ لیکن 2 گھنٹے کی گفتگو میں کوئی 10 مرتبہ انہوں نے جناب زہرا کا نام لیا۔ لیکن جب بھی وہ بی بی کا نام لیتے تھے نا تو نام لینے سے پہلے ٹیک ہٹاتے تھے اپنی، یعنی کمر سیدھی کرتے تھے، جو ٹیک لگائی ہوئی ہوتی تھی اسے سیدھے ہو کے بیٹھتے، اور پیر اپنا سمیٹتے تھے، پھر گردن جھکا کے کہتے تھے فاطمہ۔ جب دو گھنٹے کے بعد میں ان سے رخصت لے کر آنے لگا تو میں نے کہا استاد میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، مگر ایک چیز ایسی تھی جو الفاظ میں نہیں تھی، آپ کے عمل میں تھی۔ آپ جب بھی جناب زہرا کرتے تو آپ اپنی ٹیک بھی ختم کر رہے تھے، پیر بھی سمیٹ رہے تھے۔ کہنے لگے بیٹا عادت کرو، محشر میں سب کو کرنا ہوگا۔ اللہ محشر میں سب سے کہے گا گردنیں جھکاؤ۔ آگے آگے سیدہ کی سواری، پیچھے پیچھے انبیاء کی سواری۔ ایک مرتبہ سیدہ جب عرش کے سامنے سے گزریں گی تو جس نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہوگی اس کے لیے روح القدس کا نام بھی آیا ہے۔ روح القدس جو شب قدر میں تقدیریں لے کر آتا ہے، وہ بی بی کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا۔ بی بی اسے کہیں گے روک دو، سواری رکے گی، نبی رکیں گے، علی رکیں گے، حسنین رکیں گے، ائمہ رکیں گے، انبیاء رکیں گے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں روکی ہو؟
بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہیں کریں۔ جناب زہرا فرمائیں گی میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عاشور کے دن عصر کے وقت میں تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی میں محشر والوں کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری۔ وسط محشر کی زمین کو اونچا کیا جائے گا، پوری چاروں طرف محشر ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، درمیان کی زمین کو اونچا کیا جائے گا۔ جب درمیان کی زمین اونچا ہوتے ہوئے سارے میدان میں کھڑے لوگ، قیامت میں کھڑے لوگ دیکھ رہے ہوں گے زمین اونچی ہو رہی ہے، پھر آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، اور وہ محشر کا میدان گویا عزاداری اور مجلس بن جائے گی۔ آخری جملہ سن لیجئے، جب حسین گر رہے تھے نا تو اشارہ کر کے فرماتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، پھر زین کو پکڑ کے سنبھل جاتے تھے۔ میرے مولا جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے فرماتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت مختار نے ان سپاہیوں کو بلایا جو امام کے گھوڑے سے گرتے وقت قریب تھے، جب امام گھوڑے سے گرے ان سپاہیوں کو بلایا، تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا؟ ان سب نے بتایا حسین گرتے ہوئے اشارہ کرتے تھے لا واللہ ہمیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو حضرت مختار نے فرمایا وہ کون کیا دے رہا تھا؟ کہا، کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں دے رہے تھے، ہم تو سب گرانا چاہتے تھے، ہم تو سب حسین کو گرانا چاہتے، ہم سہارا بھی نہیں دے رہے تھے، مگر حسین بار بار کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ جملہ سنا، وہ فرما رہے تھے گرتے وقت حسین کو زہرا نظر آتی تھی، اور بی بی فرماتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور مولا فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے۔ اللہ لعنت اللہ، اللہ قوم